عروہ بن مسعود الثقفی بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کی طرف مسلمانوں کے سفیر بن کے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کے جو آئے ہیں وہ عروہ بن مسعود الثقفی ہیں۔ واپس جب گئے ہیں تو انہوں نے جو منظر کشی کی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی تعظیم کیسے ہونی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں جب گئے واپس پوچھا کہ کیسے، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کسرا کے لوگ بھی دیکھے، ایران کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا، روم کے بادشاہوں کے دروازوں پہ بھی گیا، اور میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، شعراء کی مجالس دیکھی، عمراء کی مجالس دیکھی، تعظیم دیکھی بادشاہوں کی، وزراء کی، لیکن اللہ کی قسم جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھی کرتے ہیں، یہ تعظیم کا منظر میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ کیا تعظیم کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ کی کہ ان کی تعظیم کا حال یہ ہے کہ ان کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو بات کہتا ہے اس کی تعمیل میں وہ تاخیر نہیں کرتے، فوراً عمل کرتے۔ دوسرا منظر میری آنکھوں نے دیکھا، آپ نے وضو کیا، آپ کے وضو کے پانی کے اوپر جھپٹ پڑے، ایک قطرہ زمین پہ نہ گرے۔ اور تیسری بات، جب ان کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو وہ سارے ایسے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جائیں تو انہیں بھی حرکت محسوس نہیں ہوگی کہ گھبراہٹ کے ساتھ اڑ جائے۔ ایسی بات سنتے ہیں کہ جب آپ بولتے ہیں سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضور کی تعظیم، آج آپ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے آپ جو دین لے کر آئے اس دین کو ہم عظیم سمجھیں، اس دین سے متعلق جتنے بھی رشتے اور جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ہم عظیم سمجھیں۔ وہ پیغمبر کی دین کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، ایک عام آدمی، ایک جاہل آدمی جس کے پاس کچھ سمجھ نہیں، اللہ نے اسے اگر دین کی سمجھ دے دی، کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ گیا، کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھ گیا، کسی کے قرآن کے درس میں بیٹھ گیا، کوئی دعوت والوں کے ساتھ تبلیغ میں چلا گیا، اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ اس نے نماز شروع کر دی، اس کے اخلاق ٹھیک ہو گئے، کافی ہے۔ اس کے لیے نہیں، میرے لیے کافی ہے کہ میں اسے ایک اچھا انسان سمجھنا شروع کروں۔ کیوں؟ اس کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی تو پیغمبر کے دین والی آئی ہے، تھوڑی آئی ہے لیکن آئی تو ہے۔ مجھے اس سے وہ توقع نہیں رکھنی چاہیے جو صحابہ کرام کی ہے۔ اب زمانے کو بھی تو دیکھیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں دوربین لے کے، خوردبین لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ علماء کی اور ایسے لوگوں کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں۔ اور ذرا سی غلطی کو وہاں دیکھا مولوی صاحب، میں تو کہتا ہوں بیچارہ مولوی صاحب اور اس طرح کا آدمی تو غلطی کیا، وہ تو اگر کسی اچھی گاڑی میں کسی کے ساتھ سفر کرے تو ہاں، خود تو لوگوں کو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود دیکھو گاڑیوں میں گھوم رہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ کیا خیال ہے اگر ورثہ انبیاء کے متعلق یہ جذبہ ہے، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، فرضی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر اسی مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو سادگی کی تعلیم مولوی صاحب نے اپنی طرف سے تو نہیں دی، حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات بتائیے، ان کے اوپر بھی کہو نا کہ جی آپ پیدل جائیں، یہی جذبہ ہوگا نا ہمارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے نا قرب قیامت میں، ایسے لوگوں کا مشورہ ان کے لیے یہی ہوگا۔